أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال تعالى في موضع آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد وقال نبينا صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم محترم سامعین کرام، مہمانان اعظم، دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال نے جب دنیا کو پیدا کیا، کائنات کو وجود بخشا، زمین و آسمان کو سجایا، جب بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا تو ان میں سے دو چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ ہی پیدا کیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ایک طرف تو حق کو پیدا کیا تو دوسری طرف باطل کا جنم ہوا۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک ساتھ دو چیزوں کا وجود ہو تو آپس میں ضرور ٹکراؤ رہتا ہے۔ حق و باطل دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا رہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ ایک ظالم و مظلوم ہے، کب تک ظالم مظلوم پر ظلم کرتا رہے گا؟ ایک نہ ایک دن اس کے ہاتھ کٹ جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، تو اس وقت مظلوم غالب رہے گا۔ تو اسی طرح
حق اور باطل دونوں کا وجود ایک ساتھ ہوا، دونوں آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق اور باطل کا ٹکراؤ رہتا ہی ہے، جب حق آتا ہے تو باطل دم دبا کے بھاگ نکلتا ہے۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے ایک جملہ آگے اور ارشاد فرمایا ان الباطل کان زہوقا، باطل تو بھاگنے ہی کے لیے آتا ہے۔ جب بھی باطل سر اٹھاتا ہے پھر ایسا مٹ جاتا ہے کہ تاریخ کے اندر بھی اس کے لیے جگہ نہیں ملتی، ایسا تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ قانون الہی ہے، رب ذوالجلال کا فرمان ہے، حق ہی کو دوام ہے، باطل کو دوام نہیں ہے۔ تو جس ماہ کے اندر ہم گزر رہے ہیں، ماہ محرم الحرام، پچھلے جمعے کے اندر اس سلسلے میں کچھ باتیں آئی تھیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے اسے عظمت بخشی ہے، محترم بنایا ہے، حرمت والا مہینہ بنایا ہے، اور یہ مہینہ بھی ہمیں حق کی یاد تازہ کرواتا ہے۔ دیکھیں قدرت کا قانون، دیکھیں جب بھی عیسوی تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے، جنوری ہو، اس کی شروع عیسوی تاریخ کی جنوری سے ہوتی ہے، اختتام دسمبر سے ہوتا ہے۔ لیکن عجیب بات دیکھیں، جب دنیاوی تاریخ عیسوی تاریخ شروع ہوتی ہے جنوری کی 1 تاریخ میں، جب ابتدا ہوتی ہے، گانے بجانے کو لاتا ہے، شراب نوشیاں ہوتی ہیں، غلط کاریاں ہوتی ہیں، کلب بھر دیے جاتے ہیں، نوجوان لڑکا اور لڑکی آپس کے ان کے میل ملاپ ہونے لگتے ہیں۔ جنوری 1 کی بات ہے۔ پھر جب پورا سال گزرتا ہے، دسمبر کی تاریخ آتی ہے، پھر جب رات جاتی ہے دسمبر کی، اس وقت بھی یہی چیزیں آتی ہیں۔ جنوری کا پہلا دن شروع ہو رہا ہے، غلط کاریوں سے شروع ہو رہا ہے، پھر وہی سال جب اختتام پر پہنچتا ہے، دسمبر کا مہینہ اور آخری تاریخ آتی ہے، تو وہی ادائیں یہاں پر بھی دہرائی جاتی ہے جو جنوری کے پہلے دن دہرائی گئی تھی۔ وہی افعال ہوتے ہیں، وہی کام ہوتے ہیں، وہی اعمال ہوتے ہیں۔ تو عیسوی جو تاریخ ہے جنوری اور دسمبر، شروع اور آخر دونوں میں بھی غلط کام ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف جب اسلامی مہینے کی تاریخ ہوتی ہے، اسلامی مہینہ آتا ہے، تو اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، اور سب سے آخری مہینہ ذی الحجہ کا آتا ہے۔ اب دیکھیں محرم الحرام کے اندر بھی اللہ رب ذوالجلال نے اپنی دین کی خاطر قربانیاں مانگی ہیں۔ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے دماغوں کے اندر شہادت حسین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وہ واقعہ، وہ المناک اور دردناک شہادت ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ محرم الحرام یعنی اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا۔ اللہ رب ذوالجلال نے قربانی مانگی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، یہ بڑی قربانی تھی۔ اور جو سال ختم ہوتا ہے اسلامی مہینے، جاتے جاتے آخری مہینہ اسلامی سال کا ذی الحجہ آتا ہے، وہاں پر ہماری شریعت بتاتی ہے کہ یہاں پر بھی اللہ نے قربانیاں مانگی ہے۔ حضرت ابراہیم کی قربانیاں مانگی تھی۔ ذی الحجہ کی جو تاریخ آتی ہے اس میں اللہ نے قربانی مانگی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات ہوئے تھے، حضرت اسماعیل کی قربانیاں ذی الحجہ کے اندر آئی تھی۔ تو اسلامی سال کا آغاز جس مہینے سے محرم سے ہوتا ہے، وہاں پر بھی دین کی خاطر قربانیاں مانگی جا رہی ہیں۔ جب اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے ذی الحجہ کا، تو وہاں پر بھی قربانیاں مانگی جا رہی ہیں۔ تو جو یہ ہمارا اسلامی سال ہے، بلکہ اسلامی سال کے تمام مہینے یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں، جو اسلامی مہینے ہیں ان کے ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی واقعہ اسلامی تعلق سے رہنے والا ضرور ہوا ہے، اور وہ قربانی کو چاہتا ہے۔ تو آج محرم الحرام کی 9ویں تاریخ ہے، کل 10ویں تاریخ آنے والی ہے۔ آج کا دن بھی ہمیں یہ یاد دلواتا ہے کل کی جو تاریخ آنے والی ہے، 10 محرم الحرام آنے والا ہے، اس میں حق کا ساتھ دینا، باطل کا ساتھ نہ دینا۔
کیونکہ ابھی میں نے بتایا جب حق کا وجود ہوتا ہے تو باطل بھی ساتھ میں آ جاتا ہے. اب یہ محرم الحرام کا مہینہ ہو یا پھر شہادت حسین کا واقعہ ہو، یہ ہمارے دماغوں کو، ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتا ہے. تم حق کا ساتھ دو گے، حق پر چلو گے. پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ شہادت حسین کا واقعہ، اس کا پس منظر، بیک گراؤنڈ کیا ہے، واقعہ کیسے پیش آیا، کیوں انہوں نے قدم اٹھایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب بھی اسلام کو دین کی ضرورت پڑی گردنیں کٹانے کی، سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو پیش کیا. سب سے پہلے ہمارا دین ہی یہی چاہتا ہے. اگر دین قربانیاں چاہے تو مال کی قربانی دے دیں گے، مال نچھاور کر دیں گے. جان کی قربانی آئی تو جان کی بازی لگا دیں گے. خون بہانے کا وقت آیا تو خون بہا کر کے دین کو آگے بڑھائیں گے. اسلام کے اندر سب سے پہلی ہونے والی جنگ غزوۃ البدر ہے. ابھی دشمنوں کی صفیں بنائی جا رہی تھی. جب عام لڑائی ہونے سے پہلے سنگل لڑائیاں ہوتی ہیں، کفار کے دشمن کے جھمیلوں میں سے ایک کو لایا جاتا، ادھر مسلمانوں کی ٹیم میں سے ایک شخص کو لڑایا جاتا، پھر دونوں کی لڑائی شروع ہوتی. سب سے پہلی لڑائی جنگ بدر کی. جنگ بدر میں کفار کا ہجوم، کفار کا جھمگٹا سامنے کھڑا ہے. قریش کے خاندان سے تعلق رکھنے والے نے اعلان کیا ولید اٹھ کر کے سامنے آ جائے، عتبہ اور شیبہ سامنے آ جائے. اور ادھر مسلمانوں کی ٹیم سے کہنے لگے کہ ہم نے 3 لوگوں کو آگے کر دیا ہے، محمد تم بھی اپنے 3 لوگوں کو آگے کرو. ابھی صفیں بنائی جا رہی ہیں. سامنے ولید آ گیا، پھر عتبہ اور شیبہ آ گیا، پیچھے مسلمانوں کا لشکر ہے، 313 کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ آواز لگائی کہ حمزہ آگے آ جائے. حمزہ یہ کوئی عام مسلمان نہیں تھے، یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. پھر دوسرے نمبر پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ علی آ جائے، تو حضرت علی آ کر کے صف میں کھڑے ہو گئے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چچازاد بھائی تھے. پھر تیسرے نمبر پہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ ابو عبیدہ سامنے آ جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے صحابی تھے. بعد میں آنے والوں کو یہ موقع ہرگز نہ آئے کہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلی جنگ کے اندر اور مسلمانوں کو گھسیٹ کر سامنے لائے، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ دیا. یہ نوبت آنے اللہ کے رسول نے نہیں دیا. جب بھی خون کی بازی آتی، جب بھی دین اسلام خون کو چاہتا، امتحان کو چاہتا، آزمائشوں کو چاہتا، تو سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو پیش کیا تاکہ دنیا دیکھ لے نبی ہے، خاتم المرسلین ہے، خاتم الانبیاء ہے. جب باری آتی ہے لڑنے کی، خون پیش کرنے کی، تو ایسے نبی نے اپنے خاندان والوں کو آگے بڑھایا تھا. اور زیادہ قربانیاں اٹھانی بھی آل رسول کو پڑی. دین کو آج جو دین کی صحیح شکل، صحیح نمازیں ہم کو معلوم ہے، قرآن پڑھنے کے طریقے ہمیں آتے ہیں، اسلامی کلچر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، مسئلے مسائل ہمارے سامنے ہے. یہ انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہ دین اسلام کی خاطر ہمیشہ آگے آگے رہے. وہاں ان کی قربانیاں ہوئی. آج ہم تک بیٹھے بٹھائے دین ہمارے سامنے، شریعت ہمارے سامنے ہے. اگر وہ لوگ قربانیاں نہ دیتے تو قسم خدا کی دین ہم تک پہنچتا ہی نہیں تھا. حق اور باطل کے اندر تمیز ہی ختم ہو جاتی.
آج بھی یہ چیزیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل و دماغ کے اندر حق اور باطل کی تمیز بالکل ختم ہو چکی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ایسے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، اللہ رب ذوالجلال نے حضرت جبرائیل کے ذریعے بتا دیا تھا اللہ کے نبی کو کہ دو نواسے ہیں، ایک کو شہید کر دیا جائے گا اور ایک کو زہر دے کر کے مار دیا جائے گا۔ جان کر بھی نہ کوئی سیکورٹی نہ اس کا کوئی انتظام۔ کیوں؟ کیونکہ دین کے لیے میرے نواسوں کی گردنیں کٹنی ہی ہے، انہیں مارنا ہی ہے، مار دیا جائے گا، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہا۔ محبت کتنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنین سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر اپنی بیٹی، لاڈلی بیٹی کے گھر آئے، دیکھا کہ حسنین کھیل رہے، ایک طرف حضرت حسن، دوسری طرف حضرت حسین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے، اتنا چاہتے تھے اپنے نواسوں سے، اتنی چاہت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر کے، جس طرح سواری کی شکل ہوتی۔ آج بھی کوئی بچوں کو کھلانے والا، چاہت کرنے والا، اپنی سواری زمین پر ہاتھ اور پیر ٹیک کر کے پیٹھ پر بچوں کو بٹھا لیتا ہے۔ اس طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھ کر کے، اپنے گھڑگوں کو زمین پر ٹیک کر کے سواری کی شکل بنائی، پھر اس پر حسن کو بٹھایا، پیچھے حسین کو بٹھایا، پھر اس کے چکر لگائے۔ ساری دنیا کا امام ہے، اپنے نوازوں سے چاہت بھی دیکھیں، چکر کاٹ رہے ہیں۔ کتنی محبت تھی حسنین سے، حضرت حسن و حسین سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں، اچانک باہر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے حضرت حسن و حسین تشریف لائے، چھوٹے معصوم کھیلتے بچے۔ جس طرح آج کے دور میں اگر مسجد میں چھوٹے بچے آ جائیں تو بھگا دیا جاتا ہے، تو اس دور میں بھی بچے ایک مرتبہ ایک زمانے سے آیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرمائے، حسنین آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول چاہتے تو کہتے کہ ان دونوں بچوں کو اٹھا کر کے میرے قریب لاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے ہوئے بچوں کو جیسے ہی دیکھا آپ علیہ السلام نے فوراً اپنا خطبہ بند کر دیا، دوسروں کو لانے کے بجائے خود اللہ کے رسول چل کر چوکھٹ تک پہنچے، مسجد کے باہر گئے، حسن کو اٹھایا، سیدھے کاندھے پر بٹھایا، حسین کو اٹھایا، سیدھے کاندھے پر بٹھایا، بٹھا کر لانے کے ساتھ ساتھ ممبر پر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہا یہ بچے انتہائی میرے چہیتے ہیں، یہ میرے پھول ہے، اگر کوئی ان کو ستائے گا تو مجھ کو ستائے گا، جو ان سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرے گا۔ ایسی چاہت تھی۔ راستے میں حضرت حسن و حسین کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر لے چلتے، کاندھوں پہ بٹھا کے ایک مرتبہ لے کر چل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آ کر کے نواسوں سے کہنے لگا، حضرت حسن و حسین سے کہنے لگے کیا ہی بہترین تمہاری سواری ہے، اللہ کے رسول سواری بن کر تمہیں لے جا رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی تو اعلیٰ درجے کے، میرے نواسے بھی اعلیٰ درجے کے ہیں، اور پورے ملک عرب کے اندر اٹھا کر کے تاریخ دیکھ لے، اس دھرتی پہ سب سے پہلا نام حسن اور حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلا لڑکا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، پوچھا بیٹی تم نے اس میرے بچے کا نام رکھا کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابا جان میں نے اپنے بچے کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کے معنی عربی کے اندر بہادر کے آتے ہیں، شیر دل انسان کے آتے ہیں،
کیونکہ ان کے باپ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بڑے بہادر تھے، تو بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر جس طرح بہادر ہے اسی طرح بھی میرے بیٹوں کو بننا ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حسن کا نام حرب رکھا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں، حرب اس کا نام نہیں ہوگا، اس کا نام حسن ہوگا۔ پھر 11 مہینے بعد 1 سال کم و بیش حضرت حسین پیدا ہوئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اگر کہ پوچھا فاطمہ تم نے کیا سوچا، اس کا نام کیا رکھیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے نبی جی، اے ابا جان، میں اس دوسرے بیٹے کا نام حرب رکھنا چاہتی ہوں، وہی نام جو پہلے بچے کے لیے نام کا ارادہ کیا تھا، اس دوسرے بچے کے لیے بھی وہی ارادہ ہے، حرب نام رکھنا چاہتی ہوں، بڑا ہو کر بہادر بنے گا، شجاع بنے گا، طاقتور بنے گا، اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، اس کا نام حسین ہوگا۔ پہلے کا نام رکھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن، دوسرے کا نام رکھا ہے حسین۔ سب سے پہلا نام، اس سے پہلے عرب کے اندر ان ناموں کو رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ محدثین نے لکھا ہے، ایک نکتہ بیان کیا ہے، کوئی حدیث تو نہیں ہے، ایک نکتہ لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ حضرت حسین اور حضرت حسن اور حسین نام رکھنے کی وجہ کیا تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منشا سے ان دونوں کا نام حسن اور حسین رکھا ہے کہ یہ میرا بیٹا مرتے دم تک اپنے دین کو، اپنے اسلام کو بہترین انداز سے چھوڑ کر جائے گا۔ حسن خوبصورت انداز میں دین کو بنا کر کے جائے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دور ختم ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، پھر ان کے بیٹے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر، پھر عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، 4 خلیفہ خلافت راشدہ کا زمانہ جب ختم ہوا ان 4 بزرگوں کا، پھر تخت پر بیٹھنے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ تیار ہوئے۔ ان کے ساتھ لوگوں کا مجمع تھا، صحابہ بھی کافی تھے۔ پھر دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اس تخت کا دعویٰ کرنے لگے کہ میں بھی اب تخت سنبھالنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گویاں دے چکے تھے کہ میرا بیٹا حسن، اس کے ذریعے سے اللہ رب ذوالجلال بڑی 2 جماعتوں کے اندر صلح والا اسے بنائے گا، یعنی اس کے ذریعے اللہ رب ذوالجلال صلح کو باقی رکھے گا۔ صلح ہوگی تو حسن کے ذریعے سے ہوگی۔ اگر چاہتے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ تخت پر بیٹھ جاتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جانب سے ایک خط آیا حضرت حسن کے نام، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ حضرت حسین، حضرت حسن، صلح ہم دونوں آپس میں کر لیں، آپ جتنے شرائط طے کریں گے ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جتنے شرائط لکھنے تھے تمام کو لکھ لیا۔ ایک جملہ وہ بھی لکھا حضرت حسن نے کہ اس امت کے اندر پہلے سے خون بہت بہہ چکا ہے، اب میں یہ نہیں چاہتا کہ اس دین کے اندر، اس اسلام کے اندر، میرے نانا کے امتیوں کے اندر اور مزید خون بہے، میں نہیں چاہتا، میں صلح کرنے کے لیے تیار۔ پھر حق پر قائم رہنے والا وہ انسان حضرت حسین، آخر یہ ہوا کہ خود عورت نے زہر ڈال کر کے انہیں فنا کے گھاٹ اتار دیے، ان کی شہادت زہر سے ہوئی۔ باری آئی حضرت حسین کی۔ جب حضرت حسین کی باری آئی تو یہ تخت پر بیٹھنے والا یزید تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اطمینان نہیں تھا کہ تخت پر یہ بیٹھے گا، یہ کمبخت جسے نہ دین کی تمیز ہے، نہ شریعت کی تمیز ہے، نہ اس کے ماتحت رہنے والے اسلامی نہج پر چل رہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں وہاں جاؤں گا، یزید کے پاس جاؤں گا، اسے صحیح بناؤں گا، اسے سمجھاؤں گا کہ اسلام کیا ہے، اسلام چاہتا کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، میں اسے سمجھاؤں گا۔ اگر وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ ارادہ حضرت حسین کا تھا۔
حضرت حسین رضی اللہ عنہ سفر کرنے کے لیے نکلے، لیکن ہمیشہ یہ آتا رہا ہے کہ جب دونوں جماعتیں آپس میں آمنا سامنا ہوتی ہیں تو بیچ میں جو غدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، منافق ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، دونوں طرف ہوتے ہیں، دونوں یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپس میں یہ صلح کر لیں تو ہمارا کیا ہوگا، ہم پکڑے جائیں گے۔ وہ واقعہ بھی یاد ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حج میں تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت عائشہ کو پہنچی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ عثمان کو 40 دن تک حضرت عثمان کو جن لوگوں نے تڑپایا ہے، 40 دن ہو گئے پانی ان کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، بڑے دردناک طریقے سے گھر میں گھس کر کے انہیں شہید کیا گیا حضرت عثمان کو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ سب سے پہلے عثمان کی اب شہادت ہوئی ہے تو بلوائی لوگ جو ہے، منافقین ہیں، غدار ہیں، سب سے پہلے انہیں سزا دی جائے، بعد میں خلافت ہم دوسرے کی مانیں گے۔ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھ کر کے سنبھالنے لگے کہ اب تخت پر میں بیٹھنے والا ہوں، خلیفہ میں بنوں گا، پھر ہم حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑیں گے، پھر سزا دیں گے۔ حضرت علی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے میں تخت سنبھال لوں گا، ترتیب بناؤں گا، پھر ہم قاتلان عثمان پر ٹوٹ پڑیں گے، انہیں جہنم رسید کریں گے، انہیں سزا دیں گے۔ لیکن حضرت عائشہ کہہ رہے ہیں نہیں، تم ابھی نہیں بیٹھو گے، سب سے پہلے عثمان کے قاتلوں پہ ہم حملہ کریں گے، انہیں سزا دیں گے۔ دونوں طرف بات ایک ہی ہے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں تھوڑا تاخیر میں کریں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں نہیں ابھی چاہیے۔ بات تو دونوں کی ایک ہے۔ پھر ایک بات طے ہوئی کہ کل انشاءاللہ آمنے سامنے آ کر کے صلح کریں گے۔ اب صلح ہونے والی تھی، دونوں کے لوگ، ادھر حضرت علی کے ماننے والے، ادھر صحابہ ہیں، ادھر حضرت علی، ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے پیچھے ان کی ٹیم یہ بھی صحابہ کی ہے۔ تاریخ کے اندر سب سے پہلی آپس میں لڑنے والی مسلمانوں کی جنگ یہی ہے، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، ایک حضرت عائشہ کی۔ اس سے پہلے کبھی مسلمان آپس میں نہیں لڑے تھے۔ جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنی لڑائیاں، ایک طرف کافروں کا ہجوم تھا، دوسری طرف مسلمان، یہ پہلی لڑائی حضرت عائشہ کی ایک ٹیم تھی، حضرت علی کی ایک ٹیم تھی۔ پھر صلح کے لیے آئے تھے، لیکن جو غدار تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں جن کا ہاتھ تھا، وہ تھوڑے لوگ حضرت علی کی طرف بھی شامل تھے، حضرت عائشہ کی طرف بھی شامل تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر صلح ہو جائے تو پھر ہم پھانسی کے پھندوں پر لٹکائے جائیں گے، ہمیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے ایک لشکر کے جو قاتل تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل حضرت علی کی ٹیم میں تھے، انہوں نے یہ کام کیا کہ پتھروں کو اٹھا کر پتھر کی برسات کی حضرت عائشہ کے ماننے والوں پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سمجھا کہ حضرت علی تو صلح کے لیے آئے لیکن پتھر پھینکے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ادھر سے پتھر پھینکنا شروع کیا، پھر دونوں آپس کے اندر پتھروں کی برساتیں ہوئی، پھر خون کے پیاسے ہو گئے۔ یہاں پر غلط فہمی ہوئی ہے، دونوں آئے تھے صلح کرنے کے لیے، لیکن جو غدار تھے، دشمنان اسلام تھے، قاتلین تھے، ان کی طرف سے آپس میں پتھرا ہوئے ہیں۔ تو حضرت علی نے یہ سمجھا کہ حضرت فاطمہ کی ٹیم ہم پر پتھر برسائی جا رہی ہے، پھر حضرت عائشہ نے سمجھا کہ حضرت علی کے ماننے والوں نے ہم پر پتھر برسا رہے ہیں، پھر ایسی غلط فہمی کا شکار ہو کر کے بہت بڑی جنگ بنی ہے۔ تو ہر طرف یہی لوگ ہوتے ہیں، غدار ہوتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ ارادے سے نکلے کہ میں جا کر کے یزید کو سمجھاؤں گا، اگر وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ لیکن بیچ کے غداروں نے، جنہیں معلوم تھا، انہوں نے حضرت حسین کو یزید کے پاس جانے سے روک دیا، ملاقات ہونے نہیں دیا، بیچ میں گھیراؤ کر لیا۔ پھر ایسے دردناک طریقے سے خاندان نبوت پر حملے ہوئے، بچوں کو شہید کر دیا گیا، بوڑھوں کو مار دیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی دردناک طریقے سے مارا گیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو زیاد نامی جو یزید کا چیلا تھا، اس نے چھڑی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو سر قلم کرنے کے بعد نیچے رکھا تھا، چھڑی سے اس کو مار رہا تھا۔ زیاد جب چھڑی اس کی سر سے لے کر کے ہونٹوں تک لا رہا تھا تو صحابہ بھی موجود تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا
نواز رسول کے ساتھ تم یہ معاملہ کر رہے ہو، ان ہونٹوں پر اپنی چھڑی کو رکھ رہے ہو، میں نے ان ہونٹوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا، سر الگ کر دیا گیا، پھر اس کی توہین بھی ہوئی۔ یہی وہ کل کی 10ویں محرم الحرام کی تاریخ تھی جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ میں نے عمدن آج کے جمعے کے اندر واقعہ نہیں بیان کیا، چونکہ محرم کے وقت ائمہ خطبہ جو ہوتے ہیں ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ ہر سال واقعہ بتا دیتے ہیں کہ حضرت حسین کو اس طریقے سے شہید کر دیا گیا، اس طرح سے بیانات چلتے رہتے ہیں، لیکن سبق کیوں نہیں دیا جاتا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی شہادت جو ہوئی ہے حق کی خاطر ہوئی ہے، اور ہمارا دین بھی چاہتا ہے، قربانیوں کو چاہتا ہے۔ ہم سے پہلے جتنی امتیں تھیں ساری امتیوں کو اللہ رب ذوالجلال نے ان کی قربانیاں مانگی۔ خود قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم چاہتے ہو کہ تم یوں ہی جنت کے اندر داخل کر دیے جاؤ، تم پر تو ابھی آزمائشیں آئی ہی نہیں ہے، پچھلی قوموں پر جس طرح آئی تھی، مستہم البأساء، انہیں بھوک تڑپا کے انہیں مار دیتا تھا، والضراء، اور حالات ان کو آپس چاروں طرف سے گھیر لیتے تھے، والزلزلوا، ایسا جھجوڑ دیے گئے کہ اللہ کو ماننے والے، شریعت کو ماننے والے تنگ آ کر کے رہ گئے، ایسے حالات ان پر ٹوٹ پڑے۔ حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول ساری امت کے اندر اللہ رب ذوالجلال جس نبیوں کو رسولوں کو بھیجتا ہے سب سے زیادہ صبر کرنے والا رسول اور نبی ہوتا ہے، کتنی بھی تکلیف آ جائے، کتنا بھی ٹارچر کیا جائے، لیکن نبی کی زبان شکوے کے طور پر کبھی نہیں کھلتی، لیکن اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے حتیٰ یقول الرسول، اتنا ٹارچر کیا گیا، اتنا ستایا گیا، حتیٰ کہ رسول کی زبانیں بھی کھل گئی، متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد آخر کب ہم پر آئے گی۔ ان کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ چکا تھا، اتنے حالات آئے پہلے انبیاء پر، ان کی امتوں پر ایسے حالات آئے۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، انبیاء تو انبیاء، ساتھ میں ایمان والوں کی زبانیں بھی کھل پڑی، پکارنے لگے اللہ تو اپنی مدد کو ہم تک کب پہنچائے گا۔ اتنا انہوں نے حالات کا سامنا کیا ہے، دکھ درد کو اٹھایا ہے، بھوک پیاس کو برداشت کیا، تو ہمارا دین چاہتا ہی یہی ہے، یہی دین، اسی دین کی خاطر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اب شہادت ہوئی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ایک درس یہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کر کے دنیا والوں کو بتا دی کہ حق ہمیشہ غالب رہے گا، حق ہمیشہ غالب رہے گا، باطل کے آگے کبھی سر خم تسلیم نہیں کرنا۔ دیکھیں آپ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئے 1400 سال ہو گئے، ہر سال حضرت حسین کی یاد، شہادت حسین کی یاد ہمیں یہ یاد آتی ہے کہ اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی۔ حق کا علم بلند کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، حق کی آواز کی خاطر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آج 1400 سال بیتنے کے باوجود آج ہر بچے کے زبان پر یہ نام ہوتا ہے کہ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو یوم شہادت حسین ہے، لیکن جس یزید نے، جس زیاد نے ان کے سر پہ چھڑی ماری تھی، آج کوئی جانتا ہے کہ وہ کس حال میں مرا اور کس قبر کے اندر اسے دفن کیا گیا۔ اور ہماری شریعت بھی یہی سبق دیتی ہے کہ جب تک زندہ رہو، اسلام پہ قائم رہو، حق کے راستے کو اپناؤ۔ ایک طرف تو حضرت حسین کی شہادت ہوئی، حضرت حسین نے یہ میسج دیا ہے کہ حق کو اپنی زندگی میں لائے رکھنا، لیکن کمبخت اس نبی کی امت نے باطل کو ڈھونڈ لیا ہے۔ شہادت حسین کے نام پر کتنے بد طریقے سے ماتم منائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی بات، میری بات نہیں کہتا، میں آپ کو قرآن والی بات سمجھاتا ہوں۔ ماتم منانا شریعت کے اندر جائز ہے، یا حضرت حسین کا ماتم منانا جائز، یعنی خود قرآن سے پوچھے۔
اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے وہ کبھی مردے نہیں ہیں بل احیاء، اللہ رب ذوالجلال نے ان شہیدوں کو زندوں کو فہرست میں شمار کیا۔ اب ذرا مجھے آپ بتائیں، ماتم مردے کا منایا جاتا ہے یا زندوں کا منایا جاتا ہے؟ حضرت حسین شہید ضرور ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندے ہیں، تمہاری سمجھ میں ان کا زندہ ہونا سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہماری قوم ناسمجھ ہو کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ماتم منانے پہ تلی ہوئی ہے۔ جو شہادت ہوئی حضرت حسین کی اس کو ہم نے بھول دیا، ظالموں کے طریقوں کو ہم نے اپنایا۔ مجھے بتائے، سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتائے، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھے، گریبان کے اندر اپنا منہ ڈال کر کے دیکھے کہ آگ کے انگاروں میں کودنے سے آج سے جو 1400 سال پہلے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت ہوئی تھی، کیا ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا ہمارے آگ کے اندر کودنے سے، سر پر لکڑیاں اٹھا کر گھومنے سے، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے روح کو ٹھنڈک پہنچے گی ہماری ان بے وقوفانہ حرکتوں سے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی جنگ کے میدان میں نماز کی حالت میں ہوئی ہے، گردن کٹ رہی ہے، نماز کی حالت ہے، لیکن ہم ناہنجاروں نے یہ طریقہ بتلا دیا یا نماز ہوتی رہتی ہے وہاں پر آگ کے اندر ہم اپنے آپ کو ڈال رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بدتمیزی کی انتہا ہے، یہ باطل ہے، حق نہیں ہے۔ کون سے دین کو ہم ایجاد کر رہے ہیں؟ کس نبی کے ماننے والے؟ ہم تو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جس کے نواسے نماز کی حالت کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر گئے۔ آج ہم بتائیں، آگ میں کودنا شہادت حسین کے نام پر ہمیں پسند ہے۔ قسم خدا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت لمحے ہیں، کچھ لمحے، چند لمحوں کے اللہ کے نبی مہمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، یہ پیغام نہیں دیا کہ میرا بیٹا، میرا نواسا شہید ہوگا، تم اس کا ماتم مناؤ۔ کچھ لمحے اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں کا عالم بھی تھا، غم کے مارے پسینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھایا ہوا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ آواز آ رہی تھی، الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امتیوں تمہاری جان چلی جائے نماز نہ چھوڑ۔ کیا اس نبی کے ہم ماننے والے؟ شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو اس نبی کا نام لیتے ہوئے۔ شہادت حسین کا ہم ماتم کرنے کے لائق بھی اپنے آپ کو ذرا سمجھے، ان پاک ہستیوں کا ہم لینے کی قابل ہماری زبانیں اتنی ناپاک اور گندی ہے کہ حضرت حسین کا نام لینا بھی ان ناپاک زبانوں سے ہم گوارا نہیں کرتے، یہ گندی زبانیں، اور دوسری طرف حضرت حسین کا نام۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک مثبت پیغام امت مسلمہ کے نام دیا ہے کہ حق کے راستے پہ چلیں، باطل پہ نہ چلیں۔ جو آج ہمارے اندر یہ بدعات خرافات ہیں، یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے، یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہیں اسلام کے اندر یہ چیز ہے؟ حضرت حسین کا ماتم منانا، آگ کے اندر کودنا، اپنے چہرے کے اوپر حضرت حسین کے نام سے، علی کے نام سے کچھ لکڑی کی چیزیں لے کر بھیجنا، کیا ہماری شریعت میں؟ مجھے لا کر کے بتایا۔ اس کے بعد ہم بھی مانیں گے، ہم بھی آگوں میں کودیں گے، ہم بھی اپنے سروں پہ لے کر کے گھومیں گے۔ دین کا بیڑا ہم لوگوں نے ہی تو غرق کیا ہے، شریعت کا پاسا ہی پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جاہلوں کا طریقہ، اس سے گریز کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بیک گراؤنڈ، پس منظر کیا ہے، اس سے میسج ہم لیں کیا، اس کو اپنائیں۔ قسم خدا کی، ممبر رسول پر بیٹھ کر کے کہتا ہوں، جو حضرت حسین کا اس طریقے پہ ماتم مناتا ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ صاف کھلا ہوا اعلان ہے۔ آپ کل رات یا آج رات نوٹ کر کے مجھے بتایا، یہاں پر نماز چل رہی ہوتی ہے، یہاں پر لوگ آگ کے اندر اپنے آپ کو نذرانے کے طور پر پیش کر دیتے ہیں، یہ حسینی ہے۔ آپ کی نماز موت تک ایک وقت کی نماز قضا نہ ہو، میں قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں کہ آپ حسینی ہو، آپ رسول نواسے رسول کے طریقے پہ چلنے والے ہو۔ آگ میں کوئی کودنے سے حسینی نہیں بن جاتا،
نعرے بازی کرنے سے حسینی نہیں بنتا، طریقوں کو اپناؤ۔ نماز چھوڑ کے میں حسینی کہلاؤں گا۔ میرے بھائیوں، غلط میسج ہمارے امت کے دلوں کے اندر بڑوں نے ہمارے بٹھا دیے ہیں۔ اس طریقے کو اٹھا کر کے پھینکو، یہ رذیلوں کا طریقہ ہے، دین سے دور رہنے والوں کا طریقہ ہے۔ اس حصے کے لیے شریعت میں کوئی جگہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اللہ ہماری حفاظت کرے۔ کل کے دن کتنے خرافات ہونے والے ہیں پتہ نہیں اس کا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، بس ان اشعار کو بتا کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسین کے نام پر یوں آگ جلایا جاتا ہے، تماشے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، تو انہوں نے چند اشعار لکھے۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ ہمیں عشق ہے اپنی جان سے زیادہ آل رسول پر، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کی، ہم زندہ و جامید کا ماتم نہیں کیا کرتے۔ بہترین اشعار ہیں۔ ان اشعاروں کے اندر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہ امت جو حضرت حسین کے نام پر جو ماتم کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے؟ ماتم تو اس کی کرو جو مرا ہوا ہے۔ ہم کہاں مانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مرے ہوئے؟ کہاں مانتے ہیں؟ خود قرآن کہہ رہا ہے بل احیاء، حسین مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، اللہ رب ذوالجلال کا کلام کہہ رہا ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن کریم کے اندر آیتوں کے اندر بار بار اس امت کے دلوں کو جھجوڑا ہے۔ یا اولی الابصار کہا، کبھی یا اولی الالباب کہا۔ یہ کہہ رہا ہے اے بصیرت اور بصارت رکھنے والوں، ذرا دین کو سمجھو۔ یا اولی الالباب، اے دانشورو، اے عقل مندو، تم دین کے راستے سے اپنا منہ کیوں موڑ رہے ہو؟ صحیح نقش قدم پر چلو، اسلام کے صحابہ کے نقش قدم پر چلو، نبی کی زندگی پر چلو۔ قسم خدا کی تمہاری زندگی کامیاب بن جائے گی، دنیا بھی تمہاری سنور جائے گی اور آخرت بھی تمہاری سنور جائے گی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر رونا، ماتم کرنا، واویلا یا بدعات و خرافات کو ایجاد کرنا، یہ حسینی نہیں ہے۔ ہمیں سبق لینا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت کے عین موقع پر بھی حق کو آواز بلند کرنے کے لیے اپنی گردن کٹائی تھی۔ ان ساری چیزوں کو ہٹا کر ہم بدعات میں پڑ گئے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال ہم کی تمام امت مسلمہ کی دلوں کے اندر سے بدعات کو، خرافات کو، جاہلانہ رسم و رواج کو ہمارے دل و دماغ سے، ہماری زندگیوں سے ختم فرمائے۔ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔